اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ تیزی سے بدلتا ہوا زمانہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس میں یہ ہے کہ 10 سال کے بعد، ہر 10 سال کے بعد اتنی تیزی سے تمہارا زمانہ بدل جائے گا، حالات اتنے تیز بدل جائیں گے کہ پچھلے 200 سال میں تم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی جو 10 سال کے اندر دیکھتے رہو گے۔ اب ہم اسی زمانے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کل آنے والے دن کون سا نیا فتنہ جنم لینے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں فتنے میری امت کے اوپر اس طرح سے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہیں۔ بارش کے قطرے جس طرح سے گرتے ہیں اس طرح سے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس میں کون محفوظ رہے گا کون محفوظ نہیں رہے گا اس کے سلسلے میں بھی حضور نے بشارتیں دی ہیں۔ اور خاص طور پر یہاں کے جو حالات ہیں ہندوستان کے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی اسٹرگل کر رہے ہیں، تقریباً پوری دنیا میں مسلمان الگ الگ مسائل سے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور سب انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ ایک اہم وجہ یہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کثرت سے تمہارے ساتھ ظلم و ستم ہوا، اس کے باوجود اس آدمی کو سدھرنے اور سنورنے کا ابھی تک موقع کیوں نہیں مل پا رہا؟ جس کو شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ آج ہماری لاپرواہی اور عدم احساس اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی اہم واقعہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب کرتا ہے۔ ہم نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، مارتے ہوئے دیکھا، کٹتے ہوئے دیکھا، کاٹتے ہوئے دیکھا، ویڈیو کو ہم نے شیئر کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے اندر غم کے آثار نظر آئے، دوسرے دن سے وہی عیاشی ہے، نہ کوئی تبدیلی آئی نہ کوئی بدلاؤ آیا۔ ایسے ہزار ہنگامے دیکھ چکے ہم۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ؟ یہ جو آج دنیا کھیل کھیل رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے جس کے اندر ضمیر زندہ ہو، احساس ہو، وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لے کہ کہیں یہ میری شامت اعمال تو نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس قدر عذابات تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن احساس کیوں نہیں آتا؟ بڑے بڑے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن اس کے بعد بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج مجھے صرف بات یہ عرض کرنی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا لے کر کے آئے، قیامت کے دن اس کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ تو جس قوم کے پاس یہ دین ہے اسے یہ چاہیے فخر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا چنندہ اور اپنا پیارا دین مجھے دیا ہے اور میں اس سے وابستہ ہوں۔ اور ساری دنیا کے ٹارگٹ پر آج تم ہو، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہوتی ہے اسی سے حسد بھی ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کو جیلس بھی ہوتا ہے۔ تمہارے پاس یہ سب سے بڑی دولت جو دین اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اب اس کو ختم کرنے یا اس کو کم کرنے کے لیے یہ حربے اپنائے جاتے ہیں آج، جو ہتھ کنڈے ہیں، کسی نہ کسی طرح تمہیں کمزور کر دیا جائے۔ میں آج اپنے حالات کے متعلق عرض کروں کہ تمہیں پریشان دیکھنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے تمہارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کرنا کہ ایگریسو ہو جائیں، کبھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا کر، کبھی قرآن کی توہین کرنا،
کبھی اسلام کو برا بھلا کہنا، کبھی اسلام کے قانون بدلنے کی بات کرنا، یہ سب چیزیں تمہاری آزمائش کا دور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سچا مومن ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت اور بڑھتی چلی جائے، اور بڑھتی چلی جائے۔ لیکن اس طوفانی زمانے میں جو ڈاواں ڈول ہوتا ہے اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ مجھے نیوٹرل رہنا چاہیے، بھی سیکولر ہو جانا چاہیے تاکہ یہ ظالموں کے ہاتھ میں نہ آ جاؤں۔ نہیں میرے عزیزو، آج تمہیں پکا مسلمان بن کے دکھانے کا وقت آ چکا۔ اب نیوٹرل نہیں، سیکولر نہیں، یہ جو لفظ ہے سیکولر، یہ تو منافق کو کہتے ہیں، چھپا ہوا منافق۔ آپ جس دین پر قائم ہے اس دین کے بارے میں آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا سب سے محبوب دین ہے، اور کامل جس کے بارے میں قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کسی بھی دین کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن قرآن نے دین اسلام کے لیے کہا ہے، اللہ فرماتا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی خود کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی، ہماری کتابوں میں آئی ہوتی یہ آیت کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس آیت کے اترنے کے دن ہر سال عید مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ خاصہ ملا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا آج کے دن دین تمہارا کمپلیٹ ہو گیا، میرے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کمی کی۔ ہمارے اسلام میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کی قبر میں جانے تک کے کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لے کر کے آؤ، چیلنج ہے ہمارا، جس بھی مسئلے کو لے کر کے آؤ گے زندگی کے گزارنے کے طور طریقے، اسلام نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا، خالی نہیں چھوڑا، مسائل موجود ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پیشاب کرتے وقت ڈھیلے کا استعمال، تو انہوں نے کہا کیا تمہارے دین میں یہ بھی بتایا جاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بے شک، میرے دین میں کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں گیا، حتیٰ کہ عدد بھی بتائی گئی ہے کہ کتنے ڈھیلے استعمال کرے تو پاک ہو جائے، بیٹھ کر کے کرے، کھڑا ہو کر کے کرے، کسی بھی چیز کو خالی نہیں چھوڑا گیا۔